ایک توحید کا ذکر آیا تفصیل کے ساتھ، اور دوسرا آیا آخرت کے حوالے سے، اور تیسرا حصہ قرآن مجید کا مبنی ہے قصص پر، واقعات پر، واقعات انبیاء کرام کے واقعات، سابقہ امتوں کے واقعات۔ تو قرآن مجید تین حصوں پر مشتمل ہے، تو ان میں سے ایک حصہ توحید پر مبنی ہے، تو سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص، اس وجہ سے یہ ایک دفعہ پڑھنے سے 10 ختم قرآن کا ثواب، 2 دفعہ پڑھنے سے 20 پاروں کا ثواب، 1 دفعہ پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب، 2 دفعہ پڑھنے سے 20 پاروں کا ثواب، 3 دفعہ پڑھنے سے مکمل ختم قرآن کا ثواب۔ کیونکہ قرآن مجید کے 3 مراحل تھے، 3 حصوں پر مشتمل تھا، تو یہ سورہ توحید قرآن مجید کا اللہ کی توحید تیسرا حصہ تھا۔ جب اس کو 1 دفعہ پڑھا تو 10 پاروں کا ثواب ملا، جب اس کو 3 دفعہ پڑھا تو مکمل ختم قرآن کا ثواب ملا۔ تو یہ کتنا عظیم صورت ہے، اور اس کی ایک برکت اور بھی ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ ایک صحابی جو تھے، 2 صحابوں کو تذکر حدیث پاک میں ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ مسجد قباء کے امام تھے۔ وہ ایسا کرتے تھے کہ جب نماز پڑھاتے تھے تو نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد فوراً وہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، سورہ توحید، قل هو اللہ احد، یہ پڑھتے تھے، اور یہ پڑھنے کے بعد پھر سورت اور پڑھتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایسا کریں گے، آپ جو ہے یا سورہ اخلاص ہی پڑھ لیا کریں، اور یا کوئی اور سورت پڑھ لیا کریں۔ آپ پہلے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کوئی اور سورت پڑھتے ہیں۔ تو اس نے کہا بھئی میں تو ایسا کروں گا، اگر تمہارا جی چاہتا ہے تو امام چینج کر لو۔ تھا بڑا نیکوکار، متقی پرہیزگار تھا، امام کو بھی تبدیل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا تذکرہ ہوا تو آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، میں اس کو اس وجہ سے پڑھتا ہوں کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تجھے اس سورت سے محبت ہے تو یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ تو یہ سورت ہی ایسی ہے، سورہ اخلاص۔ اور ایک واقعہ اس کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمک پر ایک اپنی صحابہ کو بھیجا، تو اس کا جو امیر بنایا اس نے بھی ایسا کیا۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ پڑھتے، کوئی اور سورت پڑھتے، اس کے بعد وہ سورہ اخلاص آخر میں پڑھتے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ 2 صورتیں فرض نماز کے اندر امامت کی حالت کے اندر پڑھ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ بھائی میں تو ایسا کروں گا۔ اب اس کی مخالفت بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ حضور نے ان کو امیر بنا کر بھیجا تھا۔ جب واپس آئے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے، صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہمارے جو امیر بنائے تھے آپ نے، تو امیر صاحب ایسا کرتے تھے کہ وہ سورہ اخلاص کو ہر رکعت کے اندر پڑھتے تھے، جہری نماز کے اندر وہ ہم سنتے تھے، تو وہ جو جس میں قرأت ہے اس کے اندر وہ سورہ اخلاص کو بھی پڑھتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس سے بھی سوال کیا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، اللہ کی وحدانیت کا اس میں تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے واحد ہونے کا اس میں ذکر ہے، تو مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح تو اس سورت سے محبت کرتا ہے اسی طرح اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ۔ ایک اور واقعہ امام راضی نے اس کو بیان کیا تفسیر کبیر کے اندر، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی۔ حضور علیہ السلام جو ہے وہ غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے، غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے، اور ادھر ایک صحابی تھے وہ مدینہ کے اندر تھے، تو ان کا نام تھا معاویہ بن معاویہ۔ جب ان کی وفات ہوئی
تو تبوک کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل نے خبر دی کہ آپ کے غلام کا، آپ کے صحابی کا انتقال ہو گیا، اور حکم یہ ہے رب کائنات کا کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھیں۔ اب حضور ہے تبوک کے موقع پر اور صحابی کی وفات ہوئی ہے مدینہ کے اندر، اتنا طویل سفر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کی نماز جنازہ آپ پڑھیں۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ آج کیا ہے، کہ آج سورج کی روشنائی پہلے کے معمول کے مطابق نہیں ہے، آج روشنائی کے اندر، اس روشنی کے اندر مجھے تغیر تبدل نظر آ رہا ہے۔ تو جبرائیل امین نے عرض کی کہ وجہ یہ ہے کہ آپ کا صحابی وہ فوت ہو گیا ہے، اور رب کائنات نے اتنے ہزار ملائکہ کو ان کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اتارا ہے، فرشتے اترے ہیں ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے، اور رب کائنات نے حکم دیا ہے کہ اس کا نماز جنازہ بھی آپ ادا کریں۔ تو کیا ہوا، کیسے نماز جنازہ ہوا؟ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں میں زمین کو سمیٹ دوں اور آپ ان کی نماز جنازہ ادا کریں۔ معاویہ بن معاویہ کے لیے زمین کو سمیٹا گیا۔ حضور تبوک کے اندر، حضور کا صحابی مدینہ کے اندر زمین کو سمیٹا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ پتہ ہے کہ تفسیر کبیر کے اندر ہے، یہ دیگر کتابوں کے اندر بھی۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل یہ عظمت میرے اس صحابی کو کیسے ملی کہ ان کے نماز جنازہ کے اندر فرشتے بھی نازل ہوں اور مجھے حکم ہو کہ ان کی نماز جنازہ آپ ادا فرمائیں، آپ امامت فرمائیں۔ تو جبرائیل امین نے اللہ رب العزت سے خبر لے کر یہ عرض کی کہ اس کو یہ عظمت اس وجہ سے ملی ہے کہ یہ سورہ اخلاص کی بڑی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا تھا، سورہ اخلاص کی تلاوت بڑی کثرت سے کرتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کی دیکھیں کہ جو مدینہ کے اندر جو وفات ہو رہی ہے، حضور غزوہ تبوک پر ہیں، حکم ہو رہا ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھیں، روشنی کے اندر تغیر تبدل ہو رہا ہے، اور وہ وجہ یہ تھی کہ فرشتے اتر رہے تھے ان کے جنازہ کے لیے۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ سب برکت تھی سورہ اخلاص کی، سورہ توحید کی۔ تو یہ سورہ توحید ہے جس کے اندر رب کائنات نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر لوگ مختلف قسم کی باتیں کہتے تھے، کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایک نہیں ہے، اللہ الہ کئی ہیں، معبود کئی ہیں۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے عیسائی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کو بھی معبود الہ سمجھتے تھے، اور یہودی جو ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو اپنا معبود، اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے اور معبود بھی سمجھتے تھے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ وہ کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے تھے کہ وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور صرف یہی نہیں وہ ان کو معبود بھی سمجھتے تھے، مستحق عبادت بھی سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے وہ قریش مکہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، مگر عملاً وہ بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف تھے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی تلاوت کردہ آیت کریمہ کے اندر سنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عرفی چچا سے کہا کہ تم اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتے ہو، میں تجھے اور تمہاری قوم کو گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ قوم جو ابراہیم علیہ السلام کی
اولاد اپنے آپ کو منسوب کرتی تھی، وہ مستقل طور پر انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بھی بت سجائے ہوئے تھے اور انہوں نے گھروں کے اندر بھی بت سجائے ہوئے تھے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں سوا وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے گھڑتے تھے، اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے، اور وہ پھر ان کے سامنے جبین نیاز ہوتے تھے اور انہیں مستحق عبادت سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل، اے حبیب آپ انہیں کہہ دیں، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جب اس طرح سے مشرکین مکہ نے بات کی، یا اس سے پہلے اہل کتاب نے بات کی، تو رب کائنات نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ حبیب آپ فرما دیں، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اور جس وقت میرے آقا پر بات آئی، جس وقت کافروں نے کہا کہ محمد تو ابتر ہے، بس معاملہ محمد تک ہے، محمد جب چلے جائیں گے تو ان کا دین دھرے کا دھرا رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا، رب کائنات نے وہاں اپنے حبیب سے نہیں فرمایا بلکہ اس کا دفاع مدافعت خود کی، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو ہر چیز کی کثرت عطا کی ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں نماز بھی ادا کریں اور قربانی بھی دیں، ان شانئک ھو الابتر، تمہارا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ محمد بے نشان ہو جائے گا، محمد ابتر ہے، محمد کے پیچھے اس کی اولاد نرینہ نہیں ہے، تو آگے ان کا یہ کام چلنے والا نہیں ہے۔ تو اے حبیب ہم نے تو آپ کو ہر چیز کی کثرت عطا کی ہے، ہر چیز کے اندر کثرت عطا کی ہے، آپ کو کثرت سے اٹھا کر کوثر کے مقام پر فیض کیا ہے، آپ بس کام یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز بھی ادا کریں اور اس کی بارگاہ میں قربانی بھی دیں، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ جب بات کی حضور پر تو اللہ نے خود جواب دیا، اور جب بات آئی اللہ کی ذات پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی توحید پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے نیاز ہونے پر، تو رب کائنات نے فرمایا، اے حبیب چونکہ یہ میری وحدانیت کی بات ہے تو آپ ایسا کریں، قل آپ انہیں فرما دیں، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لفظ کل یہ سورہ توحید ہے، اس کا نام بھی سورہ توحید ہے، اس کا نام سورہ اخلاص بھی ہے، لیکن اس کا پہلا کلمہ لفظ رسالت ہے۔ فرمایا اے حبیب آپ انہیں فرما دیں، کیا فرما دیں؟ هو اللہ احد، وہ ایک ہے۔ یہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو مستحق عبادت سمجھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کا شریک ٹھہراتے ہیں، انہیں فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو لہذا اس سورہ توحید کا پہلا جملہ ہم کو اس بات پر برانگیختہ کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے اور اللہ ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دو نہیں، تین نہیں، اس سے زیادہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ احد ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق، اللہ کی وحدانیت کے متعلق، کہ اگر یہ خبر نہ ہوتی، یعنی جیسا کہ اللہ نے خبر دی اپنے حبیب کو کہ آپ کہیں وہ اللہ ایک ہے، تو خبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خبر دی وہ اللہ ایک ہے، آپ انہیں فرمائیں۔ اور اگر یہ خبر نہ بھی ہوتی تو عقل بھی کہتا کہ اللہ ایک ہے، یعنی عقل کے طور پر، عقل کے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر وہ رہتا ہو اور ان کے پاس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واحد ہونے کی خبر، یعنی نبی رسول نہ پہنچا ہو،
تو ان کا عقل یہ بات کو تسلیم کرے گا کہ اللہ ایک ہے۔ بچہ جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت اگر بچے کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے، بچے کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا۔ ہر بچہ کل مولود یولد فطرت الاسلام، اسلام کی فطرت پر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بچے کی فطرت جو ہے وہ اس بات کی غمازی کرتی ہے، اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت عقلی طور پر کچھ جنگل، افریقہ کے جنگل کے اندر کوئی رہتا ہو، ان کے پاس دعوت توحید نہ پہنچی ہو، نبی رسول نہ گیا ہو، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقل کے طور پر جو ہے وہ یہ گواہی دے گا کہ اللہ ہے، اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے۔ اسی بات پر امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک مناظرہ جیتا تھا۔ ایک ملحد نے کہا کہ معبود اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود مارد وجود میں آ گئی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، احد ہے، اور یہ اس کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے۔ تو اس ملحد نے کہا کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں۔ مناظرے کا وقت طے آ گیا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جان بوجھ کر مقرر وقت پر نہ آئے۔ جو وقت مقرر تھا اس وقت پر امام اعظم ابو حنیفہ جان بوجھ کر نہ آئے۔ تو آگے ملحد اور ان کے جو لوگ تھے انتظار کر رہے تھے۔ جب آئے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تو جب آئے تو وہ ملحد کہنے لگا کہ عجیب بات ہے، تو مسلمانوں کے امام ہو لیکن وعدہ کرتے ہو کہ اس ٹائم پر آئیں گے، کب سے ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں معذرت، مگر ایک معاملہ درپیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ اس نے کہا کیا معاملہ پیش آ گیا؟ ایک منظر پیش نظر آ گیا تھا جس کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ اس نے کہا کیا منظر تھا؟ اس نے کہا میں آیا دریا پر تو بیڑی نہیں تھی، کشتی نہیں موجود نہیں تھی، کشتی بھی نہیں تھی، ملا بھی نہیں تھا، بس میں نے تو آپ کے پاس آنا تھا لیکن کشتی ملا نہیں تھا۔ تو اس انتظار میں کھڑا تھا، اچانک دیکھا کہ وہ جو دریا کنارے جو درخت تھے وہ درخت گرنے لگ گئے۔ درخت گرے اور نیچے جب گرے تو پھر اس کے جو ہے نا وہ جو شاخیں تھی وہ ٹوٹنا شروع ہو گئیں، اور وہ پھر وہ پھٹے بننا شروع ہو گئے، وہ پھٹے آپس میں جڑنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ آن واحد کے اندر کشتی بن گئی، اور وہ کشتی دریا کے اندر آئی۔ میں جب اس پر سوار ہوا ملا بھی موجود نہیں تھا اور کشتی نے مجھے دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ ملحد کہنے لگا عجیب بات ہے، مذاق کرتے ہو تم، ایسا بھی ہو سکتا ہے بھلا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود ٹوٹیں اور اس کے پھٹے بن جائیں، دریا کے اندر کشتی بن جائے اور بغیر ملاح کے تم دوسرے کنارے چلے جاؤ؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتا نا ایسا۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے نا ایسا۔ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ پوری کائنات جو ایک نظم کے مطابق چل رہی ہے، کیا اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ یہ بغیر بنانے والے کے، بغیر چلانے والے کے رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، موسم تبدیل ہو رہے ہیں، اور موسم کے تغیر تبدل ہو رہا ہے، اور یہ شجر و حجر ان کے اندر تغیر تبدل ہو رہا ہے، تو کیا یہ ویسے ہی بغیر چلانے والے کے، بغیر بنانے والے کے چل رہی ہے؟ سامعین موجود تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ مناظرہ جیت چکے ہو، مناظرہ جیت چکے ہو۔ تو یہ بات عقلی طور پر بھی تسلیم عقل کرتا ہے۔ اگر خبر نہ ملتی، قل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے فرمانے پر آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اگر یہ خبر نہ بھی پہنچتی تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا بنانے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو چلا رہا ہے۔ بھئی اس کائنات کے اندر اللہ کے سوا اگر کوئی اور معبود ہوتا، عقلی بات کر رہا ہوں، عقلی بات،
اگر کوئی معبود اور ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور اس کا خالق ہوتا، مثال کے طور پر دو خالق ہوتے، ایک کہتا کہ نہیں زید کو پیدا کرنا ہے، ایک کہتا کہ نہیں زید کو پیدا نہیں کرنا ہے، تو آپس میں اختلاف ہوتا کہ نہیں؟ ایک کہتا کہ پیدا کرنا ہے، دوسرا کہتا کہ پیدا نہیں کرنا ہے، تو آپس میں اختلاف ہوتا۔ اگر کوئی دہریہ کہے، ملحد کہے نہیں دو خدا، آپس میں اتفاق سے وہ ایک کام کر لیتے، تخلیق کر لیتے۔ تو جب اختلاف اتفاق کی اگر ہوتا تو اس میں بھی تو اختلاف ممکن ہے۔ جب بھی کوئی آپس میں اختلاف ہوتا، ایک کہتا کہ میرے کہنے پر میں نے اس کو بنایا، دوسرا کہتا کہ اس کا خالق میں ہوں، پھر بھی اختلاف ہو جاتا۔ اس کائنات کے اندر عقلی طور پر ہماری کثرت وحدت کے تابع ہوتی ہے۔ عقل کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، عقلی طور پر ایک گھر کے اندر جو ہے، گھر کے اندر میاں بیوی، ان میں سے دونوں جو ہے وہ گھر کے سردار بنے ہوئے ہوں، دونوں حاکم بنایا ہے رب کائنات نے مرد کو، مگر گھر کے اندر کیا ہو کہ بیوی کہے کہ نہیں میں بھی حاکم ہوں۔ اور یہ زمانہ ایسا گزر رہا ہے، یہ وقت ایسا گزر رہا ہے، اکثر طور پر بیچارے مرد کو ہی سلنڈر کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ اگر دو شخص ہوں، دونوں ہی ایک جو ہے وہ سلطان رہی اور ایک مصطفیٰ قریشی بن جائے، گھر کیسے چلے گا؟ تو ایک کو سلنڈر کرنا پڑتا ہے، ایک کو دوسرا کا تابع ہونے پڑتا ہے۔ اسی طرح سے گھر کے اندر سے لے کر اوپر چلے جائیں، آپ صوبے کی بات کر لیں، صوبے کے اندر متعدد وزراء ہیں، ایک صوبے کے اندر کتنے وزراء ہوتے ہیں، اور جتنے ہوتے ہیں پھر ہم بنا لیتے ہیں تاکہ ہماری پارٹی کے ہیں تو ان کو ہم تنخواہیں تو ملتی رہیں، بیچارے کیا کریں گے، چولہا کہاں سے جلے گا؟ کتنے ہوتے ہیں وزراء، تو ان کثرت جو وزراء کی کثرت ہے ان پر وحدت ہے، وزیر اعلیٰ واحد ہے۔ اور پھر اگر وفاق کی بات کریں تو وفاقی وزراء کتنا ہوتے ہیں، کثرت ہے ان کی، اور پھر ان پر جو واحد ہے وہ وزیر اعظم ہے۔ ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، اور جب کبھی وہ صدر کا نظام ہوتا ہے، صدارت کا، تو پھر اگر کسی ملک کے دو صدر بن جائے تو پھر ملک کا کیا حال ہوگا؟ یہی حال ہوگا نا کہ آج چلو صدر اور ہے، وزیر اعظم اور ہے، لیکن پھر وہ آپس میں چونکہ معاملات عجیب قسم کے ہیں نا، تو آپس میں مل جل کر کھانا پینا ہے نا، مل جل کر کھانا پینا ہے، تو ملک تو چلا رہے ہیں مگر کباڑا ہو گیا ہے ملک کا، اس وجہ سے کہ نہیں دوسرے کو شکست کے لیے یہ بات نہ مانی تو ایسا ہو جائے گا، میری پارٹی نکل جائے گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہر کثرت وحدت کے تابع ہوتی ہے، ہر کثرت وحدت کے تابع ہوتی ہے، اور وحدت اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو مثال تھی دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، کثیر چیزوں کو پیدا فرمایا، اور جن کثیر چیزوں میں سب چیز کو رب کائنات نے پیدا کیا، ہر چیز کا وہ خالق و مالک ہے، لہٰذا وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور وہی ہے جو احد ہے، اور اسی کا نام اللہ ہے۔ اس وجہ سے فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو رب کائنات کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بے نیاز ہے، یعنی بے نیاز کا ایک معنی ہے کہ وہ اثر قبول نہیں کرتا۔ ہماری معاملات جو ہے اثر قبول کرنا یہ بندوں کی صفت ہے۔ اثر کیا ہوتا ہے؟ اثر مثلا بیٹی نے کوئی گستاخی کی اور ادھر باپ یا ماں نے یوں کیا، تو یہ یوں کرنا یا اس کو تھپڑ رسید کر دینا، یہ کس بات نے برانگیختہ کیا کہ ان کو تھپڑ مارا جائے یا ان پر غصہ کیا جائے؟ یہ برانگیختہ کیا ہے اس کی گستاخی نے، اس کے عمل نے یہ برانگیختہ کیا ہے، یہ اثر آیا ہے ہمارے ذہن کے اندر
ان کے اس عمل کی وجہ سے کہ انہوں نے جو گستاخی کی. ایک بندہ ہے، وہ جو ہے آپ ہوٹل پر بیٹھے ہیں یا مسجد میں بیٹھے ہیں، کہیں بیٹھے ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اپنا طبیعت حالت ہی ایسی بنا دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میرا یہ حال ہے، میرا یہ حال ہے. وہ اس طرح سے پیشہ ور بھکاری تو آج کل بہت کچھ کرتے ہیں، ان کو رونا بھی آ جاتا ہے، آنسو بھی بہتے ہیں. اور یہ آنسو بہنا اور یہ اس طرح سے ان کا بات کرنا، اس کو کہتے ہیں اثر. یہ بات، یہ انداز ان کا ہم پر اثر کیا، اور اس اثر کی وجہ سے ہم نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کو 10 20 100 روپیہ 500 روپیہ دے دیا. جس قدر اس کے بات کے اندر، اس کے اس ایکٹ کے اندر جو حرکت تھی، جس کے اندر اثر تھا، جو ہم پر جو اثر ہوا، اسی کے مطابق ہم نے کسی کو کبھی کچھ نہیں دیا، لیکن اس نے ایسا ہی کیا، تو وہ اس بات نے ہم پر اثر کیا، اور اس اثر کی وجہ سے ہم نے اس کو پیسے دے دیے. یہ صفت بندوں کی ہے. اور اللہ رب العزت کی صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اثر قبول، رب کائنات اثر قبول نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اثر کو قبول کرے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے نا، وہ اثر قبول نہیں کرتا، وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ اثر قبول نہیں کرتا. اصل کو قبول کرنا یہ بندوں کی صفت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ذاتاً صفاتاً وہ ہر چیز سے ماورا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، کوئی بندہ جو ہے آج کل ہوتا ہے نا، کوئی ہمیں چونکہ معاملات ہمارے حوالے سے یہ ہوتے ہیں کہ بھئی بہت غریب ہوں، بہت جو ہے نا، میں غریب سے مراد یہ ہے کہ دعا کے لیے آپ دعا کر دیں کہ کاروبار نہیں ہے، کام نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. شکوہ شکایت ایسا ہوتا ہے نا، کرتے ہیں نا کہ بھئی کیا ہو گیا، اللہ نے صرف مجھ پر ہی یہ اتنے سال سے غربت میں رکھا ہے، حالانکہ نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، دعائیں قبول نہیں ہوتی. بھئی وہ اگر دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، لیکن ہمیں جو نظر نہیں آتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اثر قبول نہیں کرتا ہے. ایک کہتا ہے کہ نہیں یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، یہ میری نوکری کا مسئلہ ہو جائے، میں تیری بارگاہ کے اندر 500 رکعت پڑھوں گا، 500 رکعت پڑھوں گا تیری بارگاہ کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، وہ جانتا ہے کہ جب آپ میری فرض نماز ادا نہیں کرتا، آپ تکلیف کے اندر ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں 500 پڑھوں گا، تو بعد میں کہاں پڑھے گا جب ان کو عطا کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے 500 رکعت جو اس نے منت مان لی، کہا کہ 500 پڑھوں گا، کہنے لگا یا اللہ یہ کام ہو جائے، تو اللہ چاہے تو اس کو قبول کرے، چاہے تو رد کر دے. اس وجہ سے کہ وہ جو اثر جو ہم نے سمجھا تھا کہ ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے کہ 500 روپیہ اس بندے کو ٹکاؤ اور یہ کام جلدی کر دے گا. ہمارے ذہن کے اندر تو یہ ہے نا کہ جب کام نہیں ہو رہا ہوتا تو 500 روپیہ دو، بھئی یہ میرا کام کر دو، 5000 روپیہ آپ کو دوں گا، آؤ جلدی آ جاؤ، آگے آ جاؤ. ایمرجنسی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ لائن سے بچیں، اور آپ کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو ڈاکٹر کی ایمرجنسی فیس اتنا ہے، تو پیسے تھوڑے بڑھا کر دو، تو اس میں پیسے جب بڑھائے تو اس پیسوں کا اثر ہے جس کی وجہ سے وہ لائن سے ہٹو اور پھر ڈائریکٹ ڈاکٹر کو دکھاؤ. تو یہ اثر ہمارے بندوں کے ہمارے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس اثر سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اثر قبول نہیں کرتا. وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ 1000 رکعت کی منت مانے، 1000 رکعت پڑھے، 5000 کی منت مانے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوافل کی وجہ سے وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ 500 یا 1000 یا 5000 پڑھوں گا تو اللہ خوش ہو جائے گا. ارے تیری اس عبادت کی وجہ سے اللہ کی قدرت کے اندر کوئی اضافہ ہو رہا ہے، اور پھر تو ناراض ہو جائے کہ میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہے، یہ معاملہ سارا میرے ساتھ چل رہا ہے. تو تیرے اس ناراض ہونے کی وجہ تو کہے کہ اب کبھی نماز نہیں پڑھوں گا، تو جب وہ تیری عبادت کا اثر قبول نہیں کرتا ہے تو وہ تیرے اللہ سے ناراض ہو جانے کا اثر کیسے قبول کرے؟